بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی خدمت صدقہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا صدقہ ہے۔ کتنی فضیلت ہے کہ جس طرح اہل مال کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح عورتوں کو شوہروں کی خدمت میں ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خدمت کا مفہوم وسیع ہے۔ مثلا ناشتہ اور کھانا ان کے وقت اور مزاج کی رعایت کر کے بنانا، ان کے نجی سامان کو حفاظت اور ڈھنگ سے رکھنا، غسل اور وضو میں مدد کر دینا، جاڑا ہو اور گرم پانی سے وضو اور غسل کی عادت اور ضرورت ہو تو ان کے بلا کہے انتظام کر دینا، اور پہلے سے تیار رکھنا، حسب ضرورت کپڑے دھو دینا، پھٹے ہوں تو سی دینا، حسب ضرورت سر پیر دبا دینا، بیمار ہوں تو ان کی دوا اور پرہیزی کھانے کا اہتمام رکھنا، صبح کو نماز فجر کے لیے جگا دینا، سونے سے پہلے تکیہ اور بستر کا انتظام کر دینا، ان کے احباب اور مہمانوں کی رعایت کرنا، ان کی منشا اور مرضی کے موافق چائے ناشتہ بطیب خاطر خوشی سے دینا، رات میں کچھ دیر ہو جائے تو انتظار کرنا، موسم کے موافق ٹھنڈا گرم کھانا دینا، غرض یہ کہ ہر وہ امر جس میں شوہر کو راحت اور سکون ملے اس کا اہتمام اور خیال کرنا خدمت ہے، جو صدقہ خیرات کا ثواب ہے۔ لہذا جو عورت مالی صدقے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتی، وہ شوہر کی خدمت سے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنی بیوی کو حکم دے کہ وہ جبل احمر کی چٹان کو جبل اسود کی طرف منتقل کرے یا جبل اسود کی چٹان کو جبل احمر کی طرف منتقل کرے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغتاً اور تاکیداً یہ فرمایا کہ اگر اسے پہاڑ یا اس کی چٹان کو ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل کرنے کو کہے تو باوجود یہ کہ
یہ بیکار عبث اور مشکل ترین کام ہے، پھر بھی اس کی زوجیت کا تقاضا ہے کہ وہ شروع کرے، انکار نہ کرے، خواہ وہ کام ہو یا نہ ہو، خواہ مشکل ہو یا آسان ہو، خواہ اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر شوہر کسی مشکل مشقت آمیز کام یا عبث اور بیکار کام کا حکم دے تب بھی اس سے انکار نہ کرے۔ مثلا گھر دھویا، جھاڑو دیا جا چکا ہے، پھر بھی صاف کرنے کو شوہر کہے، یا برتن صاف ہے یا دھلا ہے، کپڑے صاف ہیں دھلے ہیں، پھر بھی دھونے اور صاف کرنے کو کہے، ظاہر ہے یہ عبث اور بیکار کام ہے، پھر بھی انکار نہ کرے تاکہ اس کا کہا پورا ہو جائے اور اسے اطمینان ہو جائے، اس کے دل میں آ جائے کہ میری بات کا وزن رکھا اور مان لیا۔ اسی طرح کوئی مشکل ترین کام کرنے کو کہے، مثلا ہاون دستہ میں سخت مشکل دوا کو کوٹنے اور چھاننے کو کہے، کاغذ پتے وغیرہ سے چولہا جلا کر پکانے یا پانی گرم کرنے کو کہے، یا عرف اور ماحول میں کوئی ایسا کام جو مشکل اور بامشقت ہو وہ کرنے کو کہے تو انکار نہ کرے، حتی الامکان کر دے۔ خصوصاً شوہر بیمار ہو، کمزور ہو اور ضعیف ہو یا اکھڑ مزاج ہو تو ثواب سمجھ کر خدمت کر دے، اعراض نہ کرے، منہ نہ پھلائے، لاپرواہی نہ کرے۔ خاص کر بیماری اور بڑھاپے میں مزاج میں صبر و تحمل نہیں رہتا، خدمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی عورت جنتی ہے جو ہر حالت اور ہر وقت میں شوہر کی خدمت کرے، اسے راحت پہنچائے، اس کے دل کو خوش رکھے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے خوش احسان اور خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے رخصت ہو جائے۔ بڑی ہلاکت کی بات ہے اگر وہ ایسی حالت میں رخصت ہو رہا ہو کہ خدمت کی شکایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیٹی ہے، شادی سے انکار کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے والد کا کہا مان لے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ شوہر کا کوئی زخم ہو اور بیوی اسے چاٹ لے یا اس کی ناک سے پیپ یا خون بہے اور وہ اسے پی جائے تب بھی اس نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ یہ مبالغہ ہے غایت خدمت اور محبت سے۔ حقیقتاً پینا مراد نہیں کہ پینا ناپاک ہے۔ اس نے کہا قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں شادی کبھی بھی نہیں کروں گی کہ مجھ سے حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر عورتوں کی اجازت سے نکاح مت کرو، یعنی نکاح کرنے سے پہلے عورتوں سے اجازت لے لو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کا حق کما حقہ ادا نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچے میں نے فلاں خدمت کر دی حق ادا ہو گیا، بلکہ خدمت کرتی رہے، نیز کسی وجہ سے زوجیت کے لائق نہیں تو شادی نہ کرنے کا عورتوں کو اختیار ہے، مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کا، یعنی جب تک عورت کی شادی نہ ہو والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کا حق ہے عورت پر، اور جب شادی ہو جائے اور شوہر کے گھر آ جائے تو اب شوہر کا حق سب سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی خدمت اور رعایت اس کے ذمے
عقد نکاح کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے، اور مرد کے ذمے سب سے زیادہ خدمت اور حق والدہ کا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت اور اطاعت کرے اور اس کی ناراضگی سے بچے، بیوی کی خوشی پر ماں کی خوشی کو فوقیت دے، بیوی کی وجہ سے ماں کی حق تلفی نہ کرے، ایسی صورت نکالے کہ اگر بیوی اور والدہ کے درمیان اختلاف ہو جاتے ہوں تو بیوی کی بھی رعایت کرے اور والدہ کی بھی رعایت اور خدمت اور اطاعت کرے۔ خیال رہے کہ رعایت اور خدمت الگ الگ چیز ہے، بیوی کی رعایت کرے اور ماں کی اطاعت اور خدمت کرے، بیوی کے مقابلے میں ماں کی رضا کو مقدم رکھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ گھر سے نہ نکلنا۔ اس کے والد گھر کے نچلے حصے میں رہتے تھے اور وہ گھر کے اوپر رہا کرتی تھی۔ والد بیمار ہوئے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کو بھیج کر عرض کیا اور معلوم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کی بات مانو۔ چنانچہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے تمہارے والد کی مغفرت کر دی۔ حدیث بالا میں عورت کا اپنے والد کے پاس نہ جانا صرف شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تاکید کی تھی کہ جب شوہر نے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی تو مت نکلو اور اس کی بات کا لحاظ رکھو، یہاں تک کہ والد کی وفات ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس اطاعت کی برکت سے اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ جب بیوی کی اطاعت سے اس کے والد کی مغفرت ہو گئی تو کیا خود عورت مغفرت کے لائق نہیں ہوگی؟ یقیناً ضرور ہوگی۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔